اللہ تعالیٰ 3 طرح کی عورتوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ آئی، کہنے لگی یا حضرت آخر ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے، کون سا ایسا جرم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں فرماتا، نہ تو میری دعا قبول کرتا ہے نہ تو اللہ تعالیٰ میرے شوہر کی دعا قبول کرتا ہے۔ کون سی دعا رزق بڑھانے کی دعا، کون سی دعا مصیبتوں سے چھٹکارے کی دعا، اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت، اللہ تعالیٰ 3 طرح کی عورتوں کی دعا قبول نہیں فرماتا، 3 طرح کی عورتوں اور 3 طرح کے مردوں کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔ اس عورت نے کہا حضرت آخر وہ 3 طرح کی عورتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 ماں باپ کا دل دکھانے والی، والدین کی عزت پر حملہ کرنے والی عورت ہے۔ اکثر لڑکیاں ماں باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کر بھاگ جاتی ہیں۔ مجھے ان لڑکیوں پر حیرت ہوتی ہے جو کسی غیر شخص کے لیے اپنے ماں باپ کو دکھ دیتی ہیں، درد دیتی ہیں، کورٹ میں جا کر شادی کر لیتی ہیں، ذرا بھی نہیں سوچتی کہ ہمارے اس واقعے کے بعد ہمارے والدین کا کیا بنے گا، لوگ ہمارے ماں باپ کو کتنے طعنے دیں گے، ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ والدین نے اپنی بیٹی کی پرورش کی، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا پہنایا۔ آج بھی بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے محنت اور مزدوری کر رہا ہے، اوور ٹائم لگا رہا ہے اور بہت خوش ہے کہ میری بیٹی پڑھ رہی ہے، میری بیٹی کالج یا یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، میری بیٹی پڑھ لکھ کر غریب باپ کا نام روشن کرے گی۔ لیکن یہ غریب باپ نہیں جانتا کہ اس کی بیٹی کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے اپنے نام و نہاد عاشق کا انتظار کر رہی ہوگی۔ بوڑھا باپ نہیں جانتا کہ اس کی بیٹی اپنے دوست یا عاشق کے ساتھ گھوم پھر رہی ہوگی۔ یہ نادان لڑکی بھی نہیں جانتی کہ آج کل کے نوجوانوں کا کام ہے دھوکہ دینا۔ یہ نادان لڑکی نہیں جانتی آج کل کے نوجوانوں کا کام ہے بے وفائی کرنا، دھوکہ دینا۔ عزت والی لڑکی پر بے غیرتی کا دھبا لگا کر ایک سائیڈ پہ ہو جانا، اس کی عزت کا خون چوس چوس کر اسے کک مار دینا۔ او نادان لڑکی، جس غیر شخص کے لیے تو اپنا ماں باپ چھوڑ کر آئی، وہ نادان تو وفا کی واہ سے بھی واقف نہیں، وہ نادان تو وفا کی واہ سے بھی واقف نہیں، وہ تو زمانے کا گھٹیا ترین انسان ہے جس کو اتنا بھی احساس نہ آیا کہ ہمارے اس واقعے کے بعد غیرت کے مارے بوڑھے ماں باپ زہر کی گولی کھا کر مر جائیں گے، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ سنو لڑکیوں، ماں باپ کو دکھ دے کر کبھی بھی کوئی خوش نہیں رہ سکتا، ماں باپ کو تکلیف دے کر کوئی بھی لڑکی ہو لڑکا ہو کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس طرح کی پسند کی شادیوں میں اکثر دیکھا اور سنا گیا ہے کہ لڑکے کے گھر والے بھاگ کر آنے والی لڑکی کو قبول ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو نادان لڑکی اپنے بوڑھے والدین سے وفا نہیں کر سکی وہ ہم سے کیا وفا کرے گی۔ اس سوچ کی بنیاد پر لڑکے کے گھر والے بھاگ کر آنے والی لڑکی کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والی عورت کی دعا اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا جب تک یہ پکی توبہ نہیں کرتی۔ والدین کو دکھ دینے والا مرد ہو عورت ہو، جب تک یہ والدین کو خوش نہیں کرتے، والدین کے آگے معذرت نہیں کرتے، ان کو راضی نہیں کرتے، تب تک ان دونوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ فرمایا دوسری عورت بے نمازی عورت، بے نمازی عورت کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، جو دعا پر تو زور دیتی ہے لیکن نماز کی طرف جانا گوارا نہیں کرتی، رات کو گرم بستر سے اٹھ کر نماز کے لیے وضو کرنا گوارا نہیں کرتی، کامیابی کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے کامیابی کے، لیکن مؤذن دن میں 5 مرتبہ پکارتا ہے، کہتا ہے حی علی الفلاح،
حیا علی الفلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میری کامیابی ایک سجدے کی منتظر ہے، میری کامیابی مصلی میں چھپی ہوئی ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی یہ نماز کی طرف نہیں جاتی، یہ مصلی کی طرف نہیں جاتی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، زندگی میں جب پریشانی ہے، جب دکھ آئے، مصیبتیں آئیں، تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کر، تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کر، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ آج کل کی عورتیں جس زبان سے جھوٹ بولتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، اسی زبان سے دعا کرتی ہیں، جس زبان سے غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں لڑاتی ہیں، جھگڑاتی ہیں، اسی زبان سے یہ دعا کرتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، جس زبان سے جھوٹ کا نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ اس زبان سے نکلی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یہاں سے نکلتی بعد میں ہے، قبول پہلے ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، معرفت الہی میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ فرمایا تیسری عورت شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت، جو عورت شوہر کی شکر گزار نہیں، وہ رب کی شکر گزار بھی نہیں، وہ رب کی شکر گزار بندی ہرگز نہیں بن سکتی جب تک یہ شوہر کی شکر گزار نہیں بنتی۔ شوہر مالدار تھا، پیسوں والا تھا، اس کے پاس جب سب کچھ تھا تو وہ اپنی بیوی کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا۔ جب اس کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، تو وہ اپنی بیوی کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا۔ لیکن جب وہ بیچارہ غربت کا شکار ہوا، جب غربت نے اسے اپنی دبوچ میں لیا، تو بیوی بجائے حوصلہ دینے کی یہ کہنے لگی کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، آپ نے کون سے میرے سپنے پورے کیے، آپ نے کون سے میرے شوق پورے کیے، کون سی میری خواہشات پوری کی۔ حالانکہ جب شوہر مالدار تھا، اس نے اپنی بیوی کا ہر ایک شوق پورا کیا، ہر ایک خواہش پوری کی۔ آج بیچارہ غربت کا شکار ہی کیا ہوا، بجائے حوصلہ دینے کے بیوی کہہ رہی ہے میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ یہ وہ عورت ہے جس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی ہے، تب تک جب تک یہ شوہر کی شکر گزار نہیں بنتی، تب تک جب تک یہ اپنے رب کی شکر گزار بندی نہیں بنتی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تین طرح کی عورتیں ایسی ہیں جن کی دعا رد کر دی جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا اگر تم چاہتی ہو تمہاری ہر ایک دعا قبول ہو، فرمایا اگر تم ان تین بیماریوں میں مبتلا ہو تو جلد از جلد نکل جاؤ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آن پڑتی، جب بھی کوئی مصیبت آن پڑتی، برا وقت آن پڑتا، تو میرے کریم نبی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، آپ کی ہر ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔